جس طرح الیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں، الیکشن ان پاکستان ڈیٹ دیا ہوا ہے 8 فروری 2024 کو۔ بالکل آپ نے جو بات کی الیکشن کمیشن کے بارے میں، الیکشن کمیشن یعنی یہ آرٹیکل 218 میں ہر پروونس سے 4 ہائی کورٹس کے جج ہوں گے جو الیکشن کمیشن پہ مشتمل ہوں گے۔ 218 کی بات کی، اس طرح الیکشن میں گورنمنٹ کا کوئی خاص رول ہے یا اس کے لیے کوئی لا بنائے گئے جو اس کے تحت یہ کام کرے؟ جتنے بھی اتھارٹیز ہیں یعنی گورنمنٹ کے جتنے ایگزیکٹو ہو گئے تو وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرے گی، یعنی اسے کوپریشن دے گی۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ نے ہماری پچھلی ویڈیو بھی دیکھی تھی جو رول آف لا کے بیس پہ بنائے تھے ہم نے، اس میں کافی کویشچن بھی ہوئے تھے، لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا رسپانس بھی دیا تھا۔ جس طرح الیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں، الیکشن ان پاکستان ڈیٹ دیا ہوا ہے 8 فروری 2024 کو، تو اس کے حوالے سے ہم ظفر بھائی کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ظفر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح ظفر آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے الیکشن میں؟ بالکل آپ نے جو بات کی الیکشن کمیشن کے بارے میں، الیکشن کمیشن یعنی یہ آرٹیکل 218 میں، آرٹیکل 218 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک الیکشن کمیشن بنانی ہوگی الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو الیکشن کنڈکٹ ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے؟ الیکشن کمیشن ہی کرائے گی۔ اس الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہوگا وہ ایک چیئرمین ہوگا، کمیشنر جس کو چیف الیکشن کمشنر جس کو بولتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہوگی کہ وہ ایک جج ہوگا یا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا۔ سیم اسی طرح یعنی چاروں صوبوں سے 4 پروونسز جو ہو گئے اس میں سے ہر پروونس سے 4 ہائی کورٹس کے جج ہوں گے جو الیکشن کمیشن پہ مشتمل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن وہ ساری چیزیں یعنی جتنا الیکشن کنڈکٹ کروانا کس کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو یعنی جتنی چیزیں الیکشن کے بارے میں آپ کا ووٹر لسٹ ہو گیا یا کنسٹیٹیوئنسی ہو گئی، یہ ساری چیزیں کون کنڈکٹ کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن۔ یہ کس نے حق دیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 218 میں یہ لکھا ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک الیکشن کمیشن بناؤ، اور اس الیکشن کمیشن کے یعنی جو ممبرز ہوں گے پروویژنل اسمبلی سے ہو گئے 4 یعنی ممبر ہو گئے، وہی 4 ممبر الیکشن کمشنر کے انڈر ہوں گے اور الیکشن کمیشن کو وہ کنڈکٹ کرائیں گے۔ ظفر جس طرح آپ نے آرٹیکل 218 کی بات کی، اس طرح الیکشن میں گورنمنٹ کا کوئی خاص رول ہے یا اس کے لیے کوئی لا بنائے گئے جو اس کے تحت یہ کام کرے؟ ہاں بالکل، جس طرح آپ نے کوشچن پوچھا اس میں سب ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہو گئی، الیکشن کمیشن یعنی جب کنڈکٹ کرے گی جتنے بھی اتھارٹیز ہیں یعنی گورنمنٹ کے جتنے ایگزیکٹو ہو گئے تو وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرے گی، یعنی اسے کوپریشن دے گی، کوپریٹ ود دا الیکشن کمیشن، یعنی جتنے بھی اتھارٹیز ہو گئے۔ آپ نے رولس کی بات کی، لاس کی بات کی، اب لاس جو ہوں گے وہ سیکشن 222 الیکٹورل لاز۔ اب اس میں آئین نے حق دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ قانون بنا سکتی ہے، جس طرح الیکشن کمیشن ہو گیا، وہ ایک اور ایکٹ ہو گیا الیکشن ایکٹ 2017، وہ بھی اسی تناظر میں بنا ہے آرٹیکل 222، کیونکہ آئین نے حق دیا ہے کہ آپ لا بنا سکتے ہو الیکشن کے بارے میں۔ اس میں یعنی آپ کے الیکٹورل سے لے کے کانسٹیٹیوئنسی ہو گئی، ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹیوئنسی ہو گئی، اب یہ امینڈمنٹ آ گئے یہاں، یہ یعنی وہی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا یہی رول ہے کہ وہ لا پاس کرے گی نیشنل اسمبلی سے، تو وہ گورنمنٹ یعنی جتنے اتھارٹیز ہوگی، الیکشن کمیشن ہو گیا وہ اس کے باؤنڈ ہوگا، وہی چیزیں فالو کرے گی۔ اور دوسری بات جو ہو گئی ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹیوشن بائی الیکشن کمیشن، یعنی الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹیوشن حلقہ بندیاں جس کو بولتے ہیں، حلقہ بندیاں بھی اسی تناظر میں ہوگی آرٹیکل 222 کے ذریعے سے۔ ظفر جس طرح 2017 الیکشن ایکٹ پاس ہوا، اس میں کرپٹ اور انلیگل پریکٹسز کی کیا پنشمنٹ ہے؟ آپ نے جو کوشچن پوچھا، ایکٹ پاس ہوا تھا 2017 میں، 2 اکتوبر 2017 کو پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا تھا جس کو بولتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017۔ اس میں یعنی 2 چیزیں تھیں، کرپٹ پریکٹسز اور انلیگل پریکٹسز۔ کرپٹ پریکٹسز میں برائبری، پرسونیشن، کیپچرنگ آف پولنگ اسٹیشن اینڈ پولنگ بوتھ، سیم اسی طرح ٹیمپرنگ وتھ پیپرز،
اگر آپ الیکشن میں کوئی ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا الیکشن پولنگ اسٹیشن پہ پرسنیشن اور سیم اسی طرح ڈیورنگ انلیگل پریکٹسز، اور اس میں یہ ہے کہ کنوینسنگ ہو گیا. کرپٹ پریکٹسز کی آپ نے بات کی. سب سے پہلے آتے ہیں یعنی الیکشن ایکٹ جو میں نے بتایا کہ 2017 میں پاس ہوا تھا. تو اس میں کرپٹ پریکٹسز برائبری ہو گئی، رشوت جس کو بولتے ہیں، انڈر انفلوئنس ہو گیا، ٹیمپرنگ ود پولنگ ود پیپر، اور سیم اسی طرح کیپچرنگ اے پولنگ اسٹیشن اور پولنگ بوتھ، سیم اسی طرح ایک فالس اسٹیٹمنٹ بنانا الیکشن کے دوران. تو یہ سارے کرپٹ پریکٹسز میں آتے ہیں. اگر آپ کو یعنی پولنگ اسٹیشن پولنگ کے دوران اگر آپ غلط کام کرتے ہو، فار ایگزامپل انڈر انفلوئنس کے ذریعے آپ کسی کینڈیڈیٹ کو بولتے ہو، یعنی ایک فورسفلی اس کو تھریٹ کرتے ہو کہ آپ الیکشن سے ہٹ جاؤ، یا آپ الیکشن نہ لڑو، یا آپ میری طرف سے یعنی ہماری پارٹی کی طرف سے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اگر آپ کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی ووٹر کو روکتے ہیں اس چیز سے کہ آپ ووٹ نہ ڈالو، ووٹ نہ کاسٹ کرو، یا ہماری طرف سے ووٹ کاسٹ کرو، اسی قوم کے لحاظ سے اگر آپ اس کو روکتے ہو پولنگ کے دوران کہ اس کا کاسٹ نہ ہو جائے، یعنی ووٹ کاسٹ نہ ہو جائے یا واپس گھر چلا جائے، یعنی اپنا جو رائے ہے وہ اپنا ووٹ نہ کاسٹ کرے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر اس ایکٹ میں جو پنشمنٹ ہے وہ 3 ایئر ہے. 3 ایئر، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ایئر امپریزنمنٹ ہو گیا، جرمانہ بھی ہوگا، اور ساتھ 1 لاکھ تک جرمانہ ہے، یا کورٹ اس کو دونوں بھی دے سکتے ہیں، امپریزنمنٹ پلس فائن. آپ نے کوشچن یعنی دو پریکٹسز جس کا افینسز، یعنی ایک کرپٹ پریکٹسز ہو گئے، ایلیگل ایک انلیگل ہو گئے. تو انلیگل میں سیم یہ چیز ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ پولنگ کے دوران یعنی پولنگ سٹارٹ ہے، آپ ووٹ مانگ رہے ہو 400 میٹر کے اراؤنڈ دی نیئر پولنگ اسٹیشن. اگر آپ 400 میٹر کے اندر یعنی کسی سے ووٹ مانگ رہے ہو تو یہ انلیگل پریکٹسز میں آتا ہے، یعنی یہ ایک افینس ہے. ووٹ سیکریسی آف ووٹ، کوئی ووٹ کاسٹ کر رہا ہے تو آپ اس میں جا کے یعنی اس کے ووٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا اس کو دیکھ رہے ہو، تو یہ بھی ایک انلیگل پریکٹسز میں آتا ہے، اور یہ بھی ایک افینس ہے. اگر کوئی اس یعنی گلٹی ہو جائے تو اس پہ یعنی پنشمنٹ جو ہے ان چیزوں کا وہ ہے 3 ایئر اور 1 لاکھ فائن، یا دونوں بھی کورٹ دونوں بھی دے سکتی ہے، یعنی بہت امپریزنمنٹ ہے. جس طرح آپ نے کرپٹ اور انلیگل پریکٹس کے بارے میں بات کی ہے، تو اب جو یہ آفیشیل ہوتے ہیں نا، آفیشیل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے نہ دے تو اس کے کیا پنشمنٹ ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، الیکشن افیشل ہو گئے یا پولیس ہو گیا، کوئی بھی یعنی جو کنڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس کو الوکیٹ کیا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے تو اس پہ بھی پنشمنٹ، یعنی اگر وہ گلٹی کنسیڈر ہوگا، کورٹ اس کو گلٹی کنسیڈر کرے گا، اس پہ افینس جرم ثابت ہو جائے تو اس پہ بھی 2 ایئر کے لیے امپریزنمنٹ بھی لگ سکتا ہے، جیل بھی جا سکتا ہے. افیشل جتنے بھی افیشل یعنی گورنمنٹ کی طرف سے لوکیٹ ہوتے ہیں الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے، اس کا یہ ہے کہ پروسیکیوشن اس کا جس میں پبلک آفیسر ہے کا ڈائریکٹلی آپ ٹرائل نہیں کر سکتے کورٹ کے ذریعے سے. کمپلینٹ کنسیڈر کرے گی، الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی، الیکشن کمیشن اسی ٹرائل کو کنسیڈر کرے گی، تب جا کے اس کا ایگزیکیوشن ہوگا. ورنہ یعنی ڈائریکٹلی آپ کسی کو ٹرائل یا اس کے اگینسٹ کیس فائل نہیں کر سکتے ہو افیشیلز میں. تھینک یو سو مچ.